وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کام محنت سے ہوتا ہے، جادو ٹونے سے نہیں ہوتا۔ پنجاب میں نون لیگ کی حکومت کے سوا کسی نے ایک اینٹ نہیں لگائے، کچھ لوگوں نے کئی سال ضائع کر دیے۔ کوئی کام نہیں کیا۔ راولپنڈی میں الیکٹرک بسوں کے منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا، نواز شریف کی حکومت میں ملک ترقی کرتا ہے۔ مخالفین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ کام کرنا صرف نون لیگ کو آتا ہے۔ نواز شریف پنڈی میں پہلے بھی کام نواز شریف صاحب نے کیا یا شہباز شریف صاحب نے کیا، کسی نے کہیں ایک اینٹ بھی نہیں لگائی۔ مخالفین بھی کہتے ہیں کہ کام کرتی ہے تو مسلم لیگ نون کرتی ہے۔ سیاست میں انہوں نے کئی سال ضائع کیے ہیں، آج ان کا نام لو تو لوگوں کے دلوں میں کیا آتا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے بدتمیزی، بد تہذیبی، ڈنڈا مار کٹائی۔ نواز شریف کی حکومت آتی ہے تو ملک ترقی کرنے لگتا ہے۔ نواز شریف کی حکومت، مسلم لیگ نون کی حکومت جاتی ہے تو ملک پیچھے کی طرف جانے لگتا ہے۔ مخالفین ڈیفالٹ کرنے کے انتظار میں بیٹھے تھے، ان کو بہت مایوسی ہوئی جب نہ صرف یہ کہ پاکستان ڈیفالٹ سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا پاکستان کو، بلکہ آج پاکستان بالکل ٹیک آف پوزیشن پہ آ چکا ہے۔ سرکاری اسپتالوں میں مفت دوائی بند کر دی گئی تھی، اب آپ دیکھیں 100% دوائی فری ہے۔ اگر آپ سے کوئی پیسے مانگے تو آپ نے نہیں دینے، اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ دوائی باہر سے لے کے آؤ تو آپ نے نہیں وہ بات ماننی۔ ساری دوائیاں اسپتال میں موجود ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی صدر یورپی یونین کونسل انٹونیو کوسٹا سے برسلز میں ملاقات ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں پاکستان اور یورپ تعلقات میں مثبت رجحان پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ باہمی مفاد کی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کے لیے EU کی دو طرفہ اور کثیر جہتی حمایت کو سراہا۔ GSP+ اور تجارتی و معاشی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ علاقائی اور عالمی سلامتی کی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی۔ فریقین نے ملٹی لیٹرلزم کے لیے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ مشترکہ ترجیحات کے فروغ کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم نے قلیل اور طویل مدتی اقدامات کی منظوری دے دی۔ تحصیل اور ضلع کی سطح پر ارلی وارننگ سسٹم مربوط بنانے کی ہدایت کر دی۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے نکاسی کے نظام اور دریاؤں کے بند 200 دن تک ٹھیک کرنے کی ہدایت کی ہے۔ چیئرمین NDMA نے خبردار کر دیا، کہا تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ مون سون کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ کوشش ہے کہ آئندہ مون سون میں اتنا نقصان نہ ہو جو اس سال ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے حکم دیا ہے کہ ایک ٹیمپرری اسکول سسٹم تباہی جہاں پہ بھی ہو، مکمل پلان ہو کہ یہ بچے کس طرح کس اسکول میں جائیں گے، وہ پلان مرتب کر کے ان کے واپس ان کے حوالے اگلے 2 مہینے کے اندر اندر کیا جائے۔ پورا طریقہ کار طے کیا جائے جس میں موبائل ہیلتھ کیئر سسٹمز ہوں 200-250 دن کے اندر۔ ایک تو ڈسٹرکٹس کے اندر جو ولنریبل ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ یہ اسکرینیں لگائی جائیں گی، گھنٹیاں وہاں بجیں گی، کمیونٹی کو ٹرین کیا جائے گا، اور موبائل ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے اس کا اطلاق کیا جائے۔ پاکستان کی یہ جو کیفیت ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ایک ریالٹی ہے، اور انفارچونیٹلی ہر سال اس کی انٹینسٹی میں، اس کی فریکوینسی میں اور اس کے ڈیمیج کے امپیکٹ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 2026 کے مونسون میں اس سال کے مونسون کی نسبت سے تقریباً 22 سے 26% زیادہ انٹینسٹی متوقع ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ وقت سے ضرورت سے زیادہ یا وقت سے پہلے یہ گلیشیئرز کی میلٹنگ ہوگی۔ ہم نے 300 دنوں کا ایک پلان بنا کر منسٹر آف کلائمیٹ چینج اور باقی منسٹریز کے ساتھ مل کے اپنی صوبوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے کہ ہمارے خیال میں یہ وہ اقدامات ہیں جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں یا آنے والے مونسون میں ہمارے نقصانات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف کا آئندہ سال مون سون کے نقصانات سے بچنے کے لیے ابھی سے تیاری کرنے کا حکم۔ موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات سے بچاؤ کی حکومتی حکمت عملی پر جائزہ اجلاس سے گفتگو میں کہا، پیش کردہ قلیل مدتی منصوبے پر فوری عمل درآمد شروع کیا جائے۔ پاکستان ترقی پذیر ملک ہے، ہر تیسرے سال موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات پر GDP کا خاطر خواہ حصہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ قیمتی اور محدود وسائل ترقی کی بجائے موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات سے بچاؤ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پاکستان جس کا موسمیاتی تبدیلی میں کردار نہ ہونے کے برابر ہے، موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات کی لپیٹ میں ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ وزارت موسمیاتی تبدیلی، وزارت منصوبہ بندی اور NDMA صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے مربوط منصوبہ سازی کریں۔